چلیں جی. سو ابھی تک ہم نے متی کی انجیل اس کا مطالعہ شروع کیا تھا. لاسٹ ٹائم 10واں اور 11واں باب جو ہے ہم نے اس کو کور اپ کیا تھا، اور آج خدا کے فضل سے ہم 12واں اور 13واں جو باب ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. تو نکال لیجیے متی کی انجیل اس کا 12واں باب. 12ویں باب کا پہلے ایک اوور ویو دے دیں، پھر ہم اس کو ٹیکسچولی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. 12ویں باب میں خاص طور پر ایک مسئلے کو لے کر، ایک مسئلہ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں ایک سازش کو لے کر جو ہے وہ اس پہ ہمیں کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور 12ویں باب کا جو ایک مین تھیم ہے وہ یہ ہے، یہاں پر سبت کے تعلق سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم ٹیکسٹ کی طرف جائیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سبت جو ہے وہ یہودیوں کے لیے بہت ہی زیادہ معنی خیز اور عقیدت کا دن ہوتا ہے. سبت کا روز بہت سے چرچز میں اس کے تعلق سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ سنڈے کا روز جو ہے وہ سبت کا دن ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. سبت کا دن بائبلی نقطہ نظریہ سے ہفتے کا روز، اور بائبل مقدس اس کی شہادت کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ بائبل مقدس میں خاص طور پر پرانے عہد نامہ کی کتاب وہ میں اس کے تعلق سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، توراۃ کی کتابوں میں ملتا ہے. یہاں پر اس دن کو پاک دن ٹھہرایا گیا ہے جس میں یہودی قوم کوئی محنت والا کام نہیں کرتے. محنت مشقت سے وہ چھٹی حاصل کرتے ہیں، اور اس کا مین جو ٹاسک، مین جو کام ہے سبت کے دن کا، وہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ سستی کاہلی ڈال کر بیٹھ جائیں، بلکہ وہ یہ کہ یہ آپ اس دن خداوند کو اپنے آپ کو ڈیووٹ کریں. لیکن with the passage of time ہمیں یہ باتیں دھندلی سی نظر آتی ہیں. لوگوں نے اس کو صرف رسمی طور پر اڈاپٹ کر لیا اس چیز کو، لیکن سبت کے معنی کو وہ انڈرسٹینڈ یا سمجھ نہ سکے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس مکاشفہ سے یا وہ اس بھید کو صحیح طرح سمجھ نہ سکے کہ خداوند چاہتا کیا ہے. اب اس ٹیکسٹ میں جب ہم ریڈ آؤٹ کریں گے تو ہمیں اس کے بارے میں کلو مل جائے گا کہ کس طرح سے فقیہ اور فریسی جو شریعت کے استاد مانے جاتے ہیں، علماء کرام جن کو کہا جاتا ہے، وہ کس طرح سے اس کی غلط تشریح اور تفسیر کرتے ہیں. لیکن مسیح یسوع سبت کے تعلق سے ایک کریکٹ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ان کو دیتا ہے. تو جی پڑھیے گا پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک. باجی مریم آپ ریڈ آؤٹ کریں. جی بردر. اس وقت یسوع سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا اور اس کے شاگردوں کو بھوک لگی اور وہ بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے. فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں. اس نے ان سے کہا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا نہ اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو مگر صرف کاہنوں کو. یا تم نے توراۃ میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ یہاں ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے.
लेकिन अगर तुम इसके मायने जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, तो बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि इब्ने आदम सबत का मालिक है। ओके, सो यहाँ पर हमें ये याद रखना चाहिए, एक लफ्ज आप नोट कर लें, बुनियाद परस्ती या शरीयत परस्ती। बुनियाद परस्ती या शरीयत परस्ती। अब यहां पर हमें नजर आता है सिनेरियो ये है कि यीशु जो है वो सबत के दिन, सबत के रोज जो है वो खेतों में से होकर जा रहे हैं और शागिर्दों को भूख लगी है। और जैसे मैंने बताया कि सबत के दिन मेहनत मुशक्कत नहीं की जाती थी, और यहां पर हमें नजर आता है कि उसके शागिर्द क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, उनको भूख लगी और वो बालें बीट तोड़ने लगे हैं, अब खाने लगे हैं, यानी काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। और आगे वहां पर जो है फरीसियों ने देखकर कहा कि देख तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सबत के दिन करना रवा नहीं है। अब यहां पर हमें शागिर्द बालें तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और फरीसी यीशु के पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरीसी सबत के मायने को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो लीगलिस्ट हो चुके थे। क्या हो चुके थे? लीगलिस्ट। लीगलिस्ट का मतलब है वो शरीयत परस्त हो चुके थे। वो शरीयत को समझते नहीं थे, शरीयत को जानते जरूर थे बट उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। उन्होंने पढ़ा जरूर था लेकिन उसको समझते नहीं थे। और इसलिए आगे कहते हैं कि उसने कहा क्या तुमने ये नहीं पढ़ा? मगर मैं इसको यूं बयान करता हूं कि एक बिब्लिकल स्कॉलर आपके सामने बैठा है, आपके सामने आया है, तो आप उसको कहेंगे जनाब तो आपको नहीं पता ये भी लिखा हुआ है। दर हकीकत मसीह ये नहीं कह रहे कि तुम्हें पता नहीं है, मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने पढ़ा जरूर है लेकिन तुमने समझा नहीं है कि सबत के रोज क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। याद है किसी शख्स ने कहा है कि सबत इंसान के लिए बनाया गया था, ना कि इंसान सबत के लिए। ठीक है, सबत के दिन खुदा की तरफ आप डिवोटेड रहें, सबत के दिन खुदावन की तरफ आप अपनी नजरों को लगाएं। लेकिन यहां पर फरीसी जो सबत के मायने को समझ भी नहीं पा रहे थे, और यूहन्ना की इंजील में खास तौर पर मसीह यीशु का जो एक क्लैश है वो सबत की वजह से ही रहा है। जब हम यूहन्ना की इंजील का मुताला करेंगे फिर आपको उसमें जो है वो पढ़ने का, सीखने का मौका भी मिलेगा। तो यहां पर हमें ये चीज दिखाई दे रही है कि यीशु जो है वो फरीसियों को बाद में कहता है कि तुमने ये नहीं पढ़ा कि दाऊद, आगे वो दाऊद की मिसाल देते हैं। और इसका जिक्र आपको पहला सैमुएल जो है उसका 21वां बाब उसकी पहली 6 आयात में जो है आपको इस वाक्य के बारे में पता चलेगा। हुआ क्या था कि दाऊद के जो साथ उसके सिपाही थे वो भूखे हो गए, उनको रोटी चाहिए थी। अब उनके पास खाना नहीं था। अब हैकल में जो है, हैकल में वो 12 रोटियां जो नजर की रोटियां हैं वो वहां पर रखी जाती, और उन रोटियों को खाना मना होता था। और ये जो है शख्स वहां पर से जो है जाके रोटियां खा रहा है हैकल की, तो क्या इसने सबत का जो मायने वो नहीं तोड़े? तो यीशु आज ये सिखाना चाह रहा है कि अगर भूख लगी है, आप इस्तिस्ना 23वां बाब पढ़े तो वहां पे लिखा है कि इफ यू आर हंग्री यू कैन ईट। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही सोल हो जाओ। मेरे प्रोफेसर डॉक्टर बॉब साहब तो वो अक्सर बताते हैं कि मेरे ना एक, उनके ना एक होते थे दोस्त होते थे, वो जू थे, यहूदी थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सैटरडे का रोज था, तो सैटरडे को ना उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने बुलाया कि हरी अप कम इनटू माय रूम। रूम में बुलाया तो कह रहा कि ये जरा ना बल्ब ऑन कर दो, लाइट ऑन कर दो। यानी वो इसको लाइट ऑन करने को भी वो मेहनत समझते कि इसमें हमारी जान लग रही, मेहनत लग रही। सबत सोल नहीं बनाता, आपको सुस्त और काहिल नहीं बनाता।
اور پھر وہ آگے مثال دیتا ہے کہ کاہن جو ہیں وہ سبت کے دن جو ہے وہ ہیکل میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ کام کرنا کیا روا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر در حقیقت آگے جو ہے وہ مین پوائنٹ ہے کہ وہ یہاں پہ بتاتا ہے کہ اگر ہیکل میں رہتے ہوئے سبت کے دن کاہن کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو میرے شاگرد اگر ان کو بھوک لگی ہے تو یہ بالیں کیوں نہیں توڑ سکتے؟ اور انہی شاگردوں کو اور آپ کو اور مجھے شاہی کاہنوں کا فرقہ کہا گیا۔ ہاللیلویہ۔ آگے بس یہ کہتے ہیں یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے، گریٹر دین دی ٹیمپل، ہیکل سے بھی وہ بڑا وہاں پر جو ہے کڑا ہے۔ اور آگے کہتا ہے لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں تو یہ بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہراتے۔ یعنی مسیح جو ہیں وہ یہ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بنیاد پرست کی طرف، بنیاد پرستی شریعت پرستی کی طرف نہیں بلکہ رحم پسند ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آگے وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ اور آگے ہی چلتے ہوئے ایک سوکھے ہوئے ہاتھ ایک مفلوج شخص ہے جو اس کے پاس آیا ہے، اور انہوں نے جو ہے فریسیوں نے جو ہے اس پر الزام لگانے کے تحت اس سے پوچھا کہ جناب کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے کہ نہیں؟ اس نے ان سے کہا بڑی حکمتانہ عملی سے کہ 11ویں آیت میں ہے، اس نے ان سے کہا تم میں سے ایسا کون ہے جس کی ایک بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گھڑے میں گر جائے تو وہ اسے پکڑ کر نہ نکالے؟ کوئی ہے ایسا جو نہ نکالے؟ ہاں؟ بس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے۔ اگر بھیڑ گھڑے میں گر گئی ہے تو کیا سبت کے دن آپ کام نہیں کرو گے، آپ چھوڑ دو گے کہ مر جائے؟ نو، آپ اسے نکالو گے۔ سبت کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نیکی کرنے سے آپ کو روکا نہیں جاتا۔ بھائی کہتا ہے تب اس نے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا، اس نے بڑھایا اور وہ دوسرے ہاتھ کی مانند درست ہو گیا۔ اس پر فریسیوں نے باہر جا کر اس کے برخلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کرے۔ اب فریسیوں کو یہ ٹینشن پڑ گئی تھی کہ یہ شخص جو ہے یہ تو اپنے کارنامے انجام دے رہا ہے، یہ اپنی مرضیاں کر رہا ہے، یہ تو جو چاہتا ہے اسی کو وہ کر رہا ہے۔ وہ اب اس کے قتل کی جو ہے وہ پلاٹنگ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ جی آگے پڑھیے گا 15ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ جی مریم آگے یسوع یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس نے سب کو اچھا کر دیا اور ان کو تاکید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا ہے وہ پورا ہو کہ دیکھو یہ میرا خادم ہے جس سے میں نے چنا، میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے، میں اپنی روح اس پر ڈالوں گا اور یہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دے گا۔ یہ نہ جھگڑا کرے گا نہ شور، اور نہ بازاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا۔ یہ کچلے ہوئے سرکنڈوں کو نہ توڑے گا، اور جب دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا، جب تک کہ انصاف کی فتح نہ کرائے، اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔ تو یہاں پر جو ہے میتھیو وہ یسایہ 42واں باب اس کی پہلی 4 آیات کو جو ہے وہ کوٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور دیکھو یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا، میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے۔ یہ ہمیں پہلے بھی جو ہے وہ سننے کو ملا جب مسیح نے بپتسمہ لیا، اوپر آیا تو آسمان سے آواز ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ اور پھر جب مسیح کی صورت بدل گئی، the transfiguration of Christ، تب بھی جو ہے یہ واقعہ ہمیں نظر آیا کہ یسوع مسیح جو ہے جب ان کی صورت بدل گئی تو آسمان سے آواز ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں، تم اس کی سنو۔ اور یہاں پر جو ہے وہ خوشخبری کے تعلق سے تھا کہ یہ وہ ہے، یعنی یہ میسینک لٹریچر ہے یا میسینک ٹیکسٹ ہے جو کہ یسوع کو ایز اے مسایا پروف کرتا ہے۔
اور خاص طور پر جو میں ایمفسس 21ویں آیت پہ دینا چاہتا ہوں، اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی. یعنی یسوع صرف یہودیوں کے لیے نہیں آیا، یسوع غیر اقوام کے لیے بھی آیا. آمین. یوحنا کی انجیل، آمین یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ وہ کل جہاں کا کفارہ ہے. آمین. انہیں کل آمین جہاں کے لیے، پوری کائنات کے لیے اپنا لہو بہایا. اب اس لہو سے استفادہ کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس گناہوں کی معافی سے آپ فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایمان رکھ کے. آمین. تو آگے بڑھتے ہوئے 22ویں آمین آیت سے لے کر 32ویں آیت تک یہاں پر یسوع مسیح کو، اب کیونکہ پہلے سبت کا پھڈا ڈال گیا، اب سبت والا ایک کلیش آیا ہے. ٹھیک ہے، فریسیوں نے دیکھا کہ اچھا یہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے. اب وہاں پر آگے جو ہے یسوع مسیح جو ہے ایک گونگے، ایک شخص ہے جو اندھا اور گونگا ہے، اس میں بدروہیں تھی. ٹھیک ہے، اور اس نے یسوع نے جو ہے اس کو اچھا کیا، اور وہ گونگا جو ہے بولنے اور دیکھنے لگ گیا. اور ساری بھیڑ جو ہے یہ حیران ہو کر کہنے لگی کہ یہ ابن داؤد ہے. یعنی ساری بھیڑ اب یہ کنفیس کر رہی ہے دیٹ جیسس از دا مسایا. اور یہی ایمفسس متی کی انجیل کا ہے کہ متی یہ پروف کرتا ہے، بار بار یہ پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے. He is the Messiah, the promised Messiah. اب وہاں پر جو ہے فریسیوں نے یہ سن کر کہا اوہ یہ مسیح ہے، لوگ اس کے پیچھے ہو گئے. فریسیوں نے کہا کہ نہیں جناب، یہ بال زبول کی مدد سے جو ہے مدد کے بغیر روحوں کو نہیں نکال سکتا. اب بال زبول جو ہے، اگر آپ دوسرا سلادین پڑھیں تو اس میں وہاں پر جو ہے بال کے تعلق سے ذکر ملتا ہے، تو یہ وہی اس کے ساتھ ہی انٹر ریلیٹڈ ہے. اور بال زبول جو ہے اس کو شیطانی دیوتا، ابلیسی دیوتا مانا جاتا ہے، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدروحوں کا سردار یا ایول اسپرٹس کا سردار ہو، اس کو بال زبول کہتے ہیں. یہاں پر فریسی یسوع کو بال زبول کے ساتھ جو ہے اس کو لنک کرتے ہیں. اور یہاں پر پھر آگے اس کو بڑا زبردست کہتے ہیں. ذرا 25ویں آیت سے پڑھیے گا آگے، مریم آپ پڑھیے گا 25ویں آیت سے، ورس پر ورس چلتے ہیں. جی. اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا. اور اگر شیطان ہی شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اور اگر میں بغضبل کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ بس وہی تمہارے منصف ہیں، بس وہی تمہارے منصف ہوں گے. لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی. اب یہاں پہ کنٹراسٹ آ رہا ہے. کنٹراسٹ کیا ہے؟ ابلیس کی بادشاہی، شیطان کی بادشاہی اور خدا کی بادشاہی. یسوع ان کو یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ اگر میں بال زبول کی مدد سے نکال رہا ہوں تو میں بال زبول نے جناب جی جو اسپرٹس بیچی ہیں میں ان کی مدد سے کیوں نکالوں گا؟ میں اپنے ہی بادشاہی کے خلاف کیوں کام کروں گا؟ لیکن اگر یہ خدا کی مدد سے، خدا کے روح کی مدد سے یہ بدروہیں نکل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے. یعنی کرائسٹ یہ بتانا چاہ رہا ہے I am the Messiah، میں خدا کی بادشاہی ہوں اور میں تمہارے سامنے کھڑا. آمین. اور اسی لیے کہتا ہے یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زوراور کو باندھ نہ لے، پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا. اس میں میرے کہا ہے اور جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے مخالف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ، اب یہاں پہ آگے جو ہے وہ ڈیبیٹ تھوڑی سی کرائسٹ کو نا کلیئر کر کے سمجھا رہے ہیں. یعنی
یہاں پہ سمجھو اس بات کو، فریسیوں نے یسوع کے خلاف بولا، ٹھیک ہے، یسوع کو ریجیکٹ کیا، لیکن آگے یہاں پہ یہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے تم میں سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا، اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اس سے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ یعنی ہولی اسپرٹ کے خلاف بات کرنا that's an unpardonable sin۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب کون سا ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جا سکتا، میرا یہ ایمان ہے میرے سارے گناہ معاف ہوئے، آمین، آپ کا یہ ایمان ہے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہوئے، آپ کے جتنے بھی گناہ تھے، چاہے کرمزی تھے، جیسے بھی گناہ تھے، مسیح نے اس کی بھاری برکم قیمت عطا کی ہے، آپ کے سب گناہ معاف کیے گئے، اور جب آپ کے گناہ معاف کیے گئے ہیں، میرے گناہ معاف کیے گئے ہیں، still there is only one sin جو کہ unpardonable ہے، اگر آپ وہ کرتے ہیں وہ ہے ہولی اسپرٹ کے برخلاف، ہولی اسپرٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، اگر آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ اس کا تمسخرہ اڑاتے ہیں، تو وہ unpardonable sin ہے، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ ذرا جی شازیہ پڑھیے گا، میں نا آپ پڑھیے 33ویں آیت سے 36ویں آیت تک، 37 ورس تک۔ جی شازیہ، ہلو بہنا، وہ ادھر کے غائب ہو گئے؟ Hello, good evening, sir. گڈ ایوننگ جی، پڑھیے گا 33ویں آیت۔ Hello. جی 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 پڑھیے گا 33ویں آیت سے۔ یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اے سام کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ اس پر بعض فقیوں اور چلیں ابھی اس کو سمجھ لیں۔ اب یہاں پر کرائسٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر درخت برا ہے تو پھل بھی برا ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ درخت اچھا ہو تو پھل برا ہو، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ پھل برا ہو اور درخت اچھا ہو۔ اچھا درخت اچھا پھل ہی لاتا ہے، برا درخت برا پھل ہی لاتا ہے۔ اور بعد میں یسوع مسیح اس کی اور ڈیپ میں جاتے ہیں کہ اچھا آدمی اچھے خزانے سے یعنی اپنے دل سے جو ہے وہ اچھی باتیں ہی نکالتا۔ اب یہاں پہ وہ فریسیوں کو ٹیکل کر، یعنی فریسیوں کے جو دل میں ہے وہی ان کی زبان پر بھی آ رہا ہے، یعنی what those Pharisees used to think about Christ, about Jesus، وہ اب ان کی زبان پر آ رہا ہے۔ وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے یہ بدروحوں کا سردار ہے، یہ بدروحوں کی مدد سے، یہ بال-زبول کی مدد سے، بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکال رہا ہے۔ This is what they were thinking from day one۔ اور پھر اسی لیے پھر یسوع جو ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ ہر ایک بات جو آپ کے منہ سے نکلے گی آپ اس کا حساب دیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے آگے لفظ آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ ملی 37 کہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راستہ ٹھہرایا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ نجات کے تعلق سے نہیں بات کر رہا، یہ آپ کی راستہ بازی، عملی راستہ بازی جو انسانوں کے سامنے ہے، یہ اس کے تعلق سے بات کر رہا ہے۔ آمین۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ راستہ باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ آپ راستہ باز ایمان سے ٹھہرائے گئے ہیں، باتوں سے نہیں۔ اب اگر آپ راستہ باز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے دل میں خداوند کی راستہ بازی ہے، آپ کی زبان پر
रास्तबाजी के अल्फाज होंगे, आपका बॉडी रास्तबाजी के काम करेगा। आमीन। ये क्राइस्ट का फोकस है। और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा, यानी कि आप जो आउटवर्ड एक्शन है कि आप राइचियस हो या अनराइचियस, वो आपके प्रैक्टिकलिटी से पता चल जाएगा हमें। क्योंकि रास्तबाज शख्स रास्तबाजी के काम ही करता जाएगा, नाराज शख्स जो है वो हरामकारी, जनाकारी और जितने डिफरेंट एक्शंस हैं वो उन मैटर्स में वो इंडल्ज करता हुआ हमें दिखाई देगा। आमीन जी। शाजिया बहना पढ़िएगा जरा 38 से। ये पूरा पैसेज हम पढ़ लेते हैं, फिर इसमें हम हाईलाइट देख लेते हैं। 38 वर्स से 49 वर्स 50 तक पढ़ें, 38 to 50। जी जी इस पर बास फकीरों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। नैनमा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली। और देखो, यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। दक्कन की मलका अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ उठकर उनको मुजरम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है कि मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हुमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। जब वो भीड़ से ये कह रहा था, उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपने को मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले, वो ही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। आमीन। तो यहाँ पर पहले हम जो टेक्स्ट है कि यहूदियों को एक जो सबसे बड़ा एक झटका जो लगता था वो हमेशा ये एक उनकी तलब रही है, निशान दिखा, निशान दिखा, निशान दिखा। अब जीसस से भी जो है वो निशान तलब कर रहे हैं। इसने भी कहा दिया, जनाब जी कोई और निशान नहीं है, निशान जो है वो यूना का है कि वो 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। अब बाज़ औक़ात बहुत से लोग जो हैं वो इस आयत को लेके जो है वो 3 दिन 3 रात को जो है वो प्रूव करते हैं। अब भाई यहाँ पे टेक्स्ट का फोकस जो है ना वो 3 दिन और 3 रात नहीं है। टेक्स्ट का जो फोकस है वो ये है कि मसीह मरेगा और जी उठेगा। आमीन। यीशु मरेगा और जी उठेगा। तो ये जो है वो हमें देखना चाहिए। और फिर आगे की यूना की मुनादी पर तो तौबा कर ली। देखो
یا وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے, یعنی کرائسٹ جو ہے وہ یونا اپنی آئیڈینٹی شو کرا رہا ہے کہ میں یونا سے بھی بڑا ہوں. اور آگے کہتا ہے کہ دجن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ ان کو مجرم ٹھہرائے گی, کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی تھی. سلیمان اپنے نے خدا سے حکمت مانگی, لیکن مجھے اس کی لائف میں کوئی حکمت آنا عملی نظر نہیں آتی. سوری سے تو ہمیں جو ہے وہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مجھے تو کوئی جو ہے اس میں حکمت آنا عملی نظر نہیں آئی, اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے خدا سے حکمت ضرور مانگی, لیکن اس نے عمل نہیں کیا, وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات. لیکن یہاں پر مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں وہ سلیمان سے بڑا ہوں. آمین. میں کون ہوں؟ سلیمان سے بڑا ہوں. ہیلیلویا. سو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ پیسج کا جو فوکس ہے وہ ہرگز اور ہرگز 3 دن 3 راتیں نہیں ہے, بلکہ مسیح کا جی اٹھنا ہے. آمین. اس کے بعد یہ کہ ناپاک روحوں کے تعلق سے, کہ اگر ناپاک روح جو ہے وہ آئی تھنک ٹیکسٹ از ویری کلیئر, وہ چھوڑ کے جاتا ہے ٹھنڈے آراموں میں جو ہے وہ جاتی ہے, آرام کرتی ہے, پھر واپس آتی ہے, اور جب واپس آتی ہے تو 7 روحوں کو بدروحوں کو اور لے جاتی ہے, زیادہ برا حال ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ کرائسٹ جیسس جو ہے اس کی ماں جو ہے اور بھائی باہر کھڑے ہوتے ہیں, لیکن جیسس ان کو بتاتا ہے کہ کون میری ماں, کون میرا بھائی, کون میری بہن. میری ماں, میرے بھائی, میرے بہن وہ ہیں جو خداوند کی مرضی پر چلتے ہیں. اب یہاں پر ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی ماں, اپنے بھائی, اپنی بہن کو ریجیکٹ کر رہے. نو, ہی از ناٹ. بٹ کرائسٹ فوکس کروانا چاہ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہم میراث ہونا چاہتے ہیں تو میرا آسمانی باپ کی مرضی پر چلے. آمین. وہ میں خدا کی مرضی پر چلے, وہ خدا کی باتوں پر عمل کرے, وہ خدا کے ساتھ چلے. آمین. سو دس واز چیپٹر نمبر 12. ٹھیک ہے. سو زوم میٹنگ کا جو ٹائم ہے وہ اوور ہو رہا ہے. میں اس کو دوبارہ ریسٹارٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ دوبارہ جو ہے کنیکٹ ہو جائیں, اور پھر ہم چیپٹر نمبر 13 جو ہے اس کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دوبارہ اسی لنک کو آپ کلک کریں اور دوبارہ سے میٹنگ میں آ جائیں. اوکے, گاڈ بلیس یو.